آج ہمارے ساتھ آپ یقیناً رہیں گے، مجھے اس بات کا یقین ہے، کیونکہ آج شخصیت کی ایسی ہے صاحب۔ آج انشاءاللہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور خاص طور پہ جو حکمران طبقہ ہے وہ تو ہمارے ساتھ ضرور رہے۔ ایک انتہائی بلند مرتبت زہد و تقویٰ کی پیکر، تاریخ اسلام کی انتہائی عظیم الشان ہستی کا نام ہے امیر المومنین جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حیات طیبہ کو آپ پڑھتے جائیں، بیان کرتے جائیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ پر، مسلم حکمرانوں کی طرز حکمرانی پر اور امت کی ذوبحالی پر آنسو بہاتے جائیں کہ 39 سال کی عمر میں طرز حکمرانی کا وہ سنہری ٹرینڈ سیٹ کر گئے جس کی نظیر 39 صدیاں بھی دینے سے قاصر ہیں۔ فاروق فیضان لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر، زہد و تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز اور عمر ثانی کہلائے جانے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کی فراوانی اور بے بہا آسائشوں کے باوجود، انتہائی ناز میں پلنے کے باوجود، طبیعت میں سادگی اور پاک بازی کا مرقع اور مرصع بنے ہوئے تھے۔ ایک وہ وقت ناظرین کہ زیبائش و آرائش کا یہ عالم تھا کہ قیمتی سے قیمتی لباس بھی اگر ایک مرتبہ آپ زیبتن فرما لیتے تو دوبارہ اس کو ہاتھ تک نہ لگاتے تھے۔ دنیا کی بہترین خوشبوئیں یعنی بہترین عطر، بہترین مشک و عنبر استعمال فرماتے تھے۔ جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے دور تک لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزری ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا بلا تمثیل کہ اس وقت کے برانڈڈ کپڑے آپ پہنا کرتے تھے اور برانڈڈ پرفیومز کا یا برانڈڈ عطر کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور پھر ناظرین ایک وہ وقت آیا کہ جب خلیفہ کے تن پر اس دنیا سے رخصت ہونے تک صرف اور صرف ایک لباس ہی موجود تھا۔ عالم یہ تھا کہ خلافت سنبھالتے ہی شاہی محل تک لے جانے کے لیے انتہائی شاندار پروٹوکول آپ کے لیے سیٹ کیا گیا، مگر سادگی یہ تھی کہ اپنے خچر پر ہی بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود ناظرین شان و شوکت اور عیش و عشرت کی زندگی سے مکمل طور پہ دور رہے، یعنی بیت المال کے چراغ کے تیل تک کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ خلیفہ منتخب ہوئے تو اس وقت معاشرے کی حالت انتہائی ابتر تھی ناظرین۔ عمرہ نے لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضے کیے ہوئے تھے، جیسے آج بھی ناظرین آپ دیکھتے ہیں نا کہ اشرافیہ عوام کے مال کو کھاتی چلی جا رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مجبوروں، مظلوموں اور محروموں کی وہ تمام جائیدادیں ان کو واپس دلائیں جنہیں شاہی خاندان کے افراد نے، حکومتی اہلکاروں نے اپنے تصرف میں لے رکھا تھا۔ قائدانہ صلاحیتوں کا یہ لیول تھا ناظرین کہ صرف دعوے نہیں تھے، آج ہم دعوے بہت کرتے ہیں، صرف دعوے نہیں تھے بلکہ اخلاص سے بھرپور ارادوں کی یہ تکمیل تھی ناظرین کہ صرف اور صرف 29 ماہ میں، آج ہم کہتے ہیں کہ 2.5 برس ہی تو ہوئے تھے صاحب، ابھی تو بہت موقع ملنا چاہیے، تو 29 ماہ کے عرصے میں دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں خوشحالی کا ایسا انقلاب برپا کر دیا جس کی مثال صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ یعنی آپ نے عہد خلفائے راشدین کی یاد کو مکمل طور پہ تازہ کر دیا۔ اپنے سارے اثاثے، اب سننے والی بات ہے صاحب، آج ہم اپنے اثاثے دکھلانے کو تیار نہیں ہیں، اور ایک وہ تھے کہ اپنے سارے اثاثے یعنی اپنی بیوی کا سارا زیور، اپنا سارا مال، اپنی ساری جائیداد سب کچھ بیت المال میں جمع کرا دیا، اس کے بعد جا کر خلافت کے منصب کو سنبھالا۔ پھر احتساب کا ناظرین میکانزم ذرا غور کیجئے کیا تھا کہ یہ وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے فقہا اور علماء کو حکومتی عہدیداران پر نگران بنایا تاکہ حکومت اصل میں اہل علم کی نگرانی میں چلائی جائے۔ اور تاریخ کے کرتاس پہ ناظرین آج بھی آپ کے سنہری جملے محفوظ ہیں جو آپ نے اس وقت فقہائے امت سے کہے تھے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی بھی ظلم و ستم کا معاملہ ہوتا نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین علم و فضل اور قرآن و حدیث و فقہ میں ان کا یہ عالم تھا، یعنی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے علم کا بے پایا اور عمیق سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے۔ آپ عابد و زاہد، بردبار، عاجزی و انکساری کے پیکر، خوف خدا سے لبریز، عدل و انصاف قائم کرنے والے، بھلائیوں اور نیکیوں کو محبوب رکھنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ مٹ جانے کے خوف سے ان کو جمع کرنے کا اہتمام بھی فرمایا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ کا نماز پڑھانے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں سے بے انتہا مشابہت رکھتا تھا۔ اپنے شیخ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور پر مانگ کر آپ نے وہ پیالہ لیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پانی پیا کرتے تھے۔ اپنے لیے عشق سے بھرپور وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک اور منہ مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اور حب اہل بیت کا یہ عالم تھا ناظرین کہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے کو بھی آپ نے کوڑے لگوائے۔ فلاحی کاموں کو آپ نے اس طرح سے سر انجام دیا کہ آپ نے لنگر خانے قائم کیے جس میں فقراء و مساکین اور مسافروں کو کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ اسی طرح مسافروں کے لیے سرائے خانے، ان کے لیے سواریوں کا انتظام، ان کے لیے استبل تعمیر فرمائے، نابیناؤں کا علاج کروایا، فالج زدوں کو، یتیموں کو، معذوروں کی خدمت کے لیے غلام رکھے، اخراجات ان کو عطا کیے، بچوں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ کے عدل و انصاف اور حسن انتظام سے ایسا ریولوشن آیا ناظرین، اب بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، ایسا ریولوشن آیا کہ لوگ ڈھونڈتے تھے اپنے صدقات و خیرات کو لے کر، زکات کو لے کے۔ زکات دینے والے تو موجود تھے، لینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ کاش عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی غلام ایک بار پھر امت مسلمہ میں آئے۔